تو بھائی یہ جو کچھ جتنی نعمتیں ہیں یہ کس کا فضل و کرم ہے؟ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اگر آپ کو صحت ملی ہوئی ہے، اگر آپ کو رزق کھلا ملا ہوا ہے، اگر شہر میں آپ کا سٹیٹس ہے، اگر آپ کی عزت و احترام ہے، اولاد ہے، فرما بردار ہے، اگر سب ماحول اچھا ہے، تمہاری طبیعت کے موافق ہے، یہ ہماری عقلوں کا کمال نہیں، ہمارے ہنر کا کمال نہیں، ہمارے بزنس کا کمال نہیں، ہماری زراعت ملازمت اس کا کمال نہیں۔ کس کا کمال ہے؟ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ سجدہ شکر ادا کرتے رہو، جس طرح وہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ ہاں، اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہے اس کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ غرور میں نہ پڑ جانا، تکبر میں نہ آ جانا، بلکہ سجدہ شکر ادا کرنا۔ اور جب شکر ادا کرو گے، سجدہ شکر ادا کرو گے، فرمایا تمہاری نعمتیں ساری کی ساری محفوظ ہو جائیں گی، پھر تمہاری نعمتیں ضائع نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ ہے نعمتوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ، یہ ہے نعمتوں کو بڑھانے کا طریقہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا تم شکر کرتے جاؤ، ہم تمہاری نعمتیں زیادہ کرتے جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ ہمارے جسم کے اندر وہ ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جسم کا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا۔ اور فرمایا خوب سن لو، وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، جسم نکارہ ہو گیا، روحانی طور پر بیمار ہو جائے، ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ اور دل کی روشنی دو چیزوں سے ہے۔ کتنی چیزوں سے ہے؟ پہلی چیز ہے ایمان۔ الحمدللہ سارے ایمان والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے، کسی بھی مسلک کا کوئی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے الحمدللہ وہ ایمان والا ہے۔ 50 نمبر اس کے ہیں۔ اب اگر وہ کلمے والی زندگی پہ آ جائے تو انشاءاللہ پورے کے پورے 50 لے جائے گا، پورے کے پورے۔ اور اگر کلمے والی زندگی پہ نہ آیا، خالی کلمہ پڑھا، پتہ نہیں پھر 5 لے گا، 10 لے گا، 20 لے گا، تو پھر بات بنے گی نہیں۔ کل نمبر 50 ہو تو اس میں سے اگر 5-10 لیے تو بات بن جائے گی؟ نہیں بنے گی نا۔ تو پھر کلمے والی زندگی پہ آئے گا تو انشاءاللہ یہ یقینی بات ہے، اگر اس نے یہ کوشش شروع کر دی تو 50 نمبر وہ پورے لے جائے گا، پورے نہ صحیح کوئی 1-2 کم ہو گئے، انشاءاللہ پاس ہو جائے گا۔ اب 50 نمبر تو ہے ایمان کے، الحمدللہ وہ سب کے پاس موجود ہے۔ اب اگلے 50 نمبر ہیں تقویٰ کے۔ کس کے ہیں؟ تقویٰ کے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ ہم کن کے ساتھ ہیں؟ میں نہیں کہتا، آپ خود ہی بتائیں کن کے ساتھ ہیں؟ دیکھ لو، خود ہی دیکھ لو کن کے ساتھ ہیں، ووٹ کن کو دیتے ہیں، کن کے ساتھ کھڑے ہیں، دیکھ لو، میں نہیں کچھ بھی کہتا، آپ خود ہی بتائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، ایمان کی نعمت تمہارے پاس ہے، تقوی اختیار کرو۔ اور یہ تقوی کا جو مٹیریل ہے، یہ تقوی جہاں سے تمہیں حاصل ہونا ہے وہ ہے سچوں کی صحبت۔ وہ کیا ہے؟ نیکوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ فرمایا اگر ان کے پاس جاؤ گے تو تمہارے دلوں میں بھی خوف خدا آ جائے گا۔ تقوی کا معنی ہے خوف خدا، اور خوف خدا کتنا چاہیے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا خوف خدا چاہیے کہ اللہ کے ڈر سے تم گناہ چھوڑ دو۔ کتنا خوف خدا چاہیے؟ انسان گناہ کر سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، اکیلا گھر میں بیٹھا ہے، کیوں نہیں پانی پی رہا، کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں فروٹ کھا رہا، فریج میں سب کچھ پڑا ہے، کہتا ہے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کیا کہتا ہے؟ اس کے دل میں خوف خدا موجود ہے، اس کے دل میں، بولو بولو، اس کے دل میں خوف خدا موجود ہے۔ زنا کر سکتا ہے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، موقع بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے نہیں مولا ناراض ہو، اس کے دل میں خوف خدا موجود ہے۔ سودی کاروبار کر سکتا ہے، بینک سے لون بڑی آسانی سے مل سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈر رہا ہے، کیوں؟ بولو بولو، یہ خوف، یہی تو خوف خدا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ کو اللہ میاں دیو تھوڑی جو اللہ بھی ہے، اس کا تو ہمیں حکم ہی نہیں ہے، ہمیں اس ڈر کا آپ سے مطالبہ نہیں ہے۔ خوف خدا کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دو۔ کوئی گدھا گاڑی کے اوپر جانور پہ، گدھے پہ ظلم کر رہا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اوے اللہ دا خوف کر یار، اور رب تو ڈر یار،
کیا مطلب؟ کہ اللہ سے ڈر کے ظلم چھوڑ دے، اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے، یہی تو خوف خدا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ 50 نمبر ہیں خوف خدا کے، 50 نمبر ہیں کس کے؟ ہے خوف خدا۔ کیوں بھائی دیکھو میں نے تو بات سمیٹنی ہے اور بات دل میں اتارنی ہے جی، تاکہ اس پوری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو میرے محترم سامعین، ایمان تو ہے الحمدللہ، اب دوسری چیز ہے خوف خدا۔ 50 نمبر کل 100/100 نمبر اگر لینے ہیں تو دونوں چیزیں اپنے اندر لاؤ، ایمان بھی ہو اور خوف خدا بھی ہو، 100/100 نمبر لے کر پھر جناب اعزاز و اکرام کے ساتھ، پورے گارڈ آف آنر کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اگر خوف خدا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ پھر روحانی بیوٹی پارلر کے اندر، آ جاؤ میرے پیاروں کے پاس۔ فرمایا جن کے دلوں میں میری محبت ہے، جن کے دلوں میں میرا ڈر ہے، فرمایا ان کی صحبت میں آ جاؤ، تمہارے دلوں میں بھی میری محبت پیدا ہو جائے گی، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ تو چلو 50 نہ صحیح، کوئی 20-30 نمبر ادھر سے بھی لے جاؤ گے، کوئی 30 ادھر سے بھی لے جاؤ گے، تو 60 نمبر ہو گئے، یہ تو بڑی آسانی سے معاملہ پار ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ خوف خدا حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اب کو کہے جی اللہ والا ہی کوئی نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اگر اللہ والا نہ ہوتا تو قرآن کیوں اس کی خبر دیتا؟ اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک خدا کے پیارے رہیں گے، اگرچہ وہ آٹے میں نمک کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن رہیں گے۔ فرمایا جب تم ان کی تلاش کرو گے تو ان کے پاس پہنچو گے، جب ان کی تلاش کرو گے، سچوں کی تلاش کرو گے، خدا کے پیاروں کی تلاش کرو گے تو پہنچ جاؤ گے۔ ہمارے پردادا پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے پانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہیں پیاس لگے گی پانی خود ہی مل جائے گا۔ جب پیاس ہوگی نا تو پھر تڑپ کے خود ہی چلے جاؤ گے کنویں کے پاس، تڑپ کے خود ہی چلے جاؤ گے پانی کے پاس۔ فرمایا جب تمہارے اندر سے طلب ہوگی سچوں کی، تمہارے اندر سے طلب ہوگی خدا کے پیاروں کی، خوف خدا رکھنے والوں کی، تو فرمایا پھر تڑپ کر تم خود ہی ان کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی جتنے بھی وہ گزر گئے ذرا دیکھو تو صحیح جی، اور اسی طرح کتنے صحابہ، صہیب رومی، حسن بصری، کون سے تڑپ کے حضور کے پاس پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اندر سے تڑپ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہمارے اندر وہ کیفیت ہی نہیں ہے، وہ تڑپ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ 2 چیزوں سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 خوف خدا۔ نمبر 2 کیا ہے بھئی؟ خوف خدا۔ اور خوف خدا پیدا ہوگا اللہ والوں کی صحبت سے، خدا کے پیاروں کی صحبت سے۔ تو وہاں جب آنا جانا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کا دل بھی صاف ہوگا، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے، لالچ سے، حرص سے، ہوس سے، یہ جو اندر کی روحانی بیماریاں ہیں یہ ایک ایک کر کے نکلتی جائیں گی۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز دور میں، حضرت تھانوی کی مجلس میں آئے، جب آنا جانا ہو گیا جھڑکیں بھی کھائیں جی، اور پھر ایک وقت گزر گیا تو پھر کہنے لگے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے۔ یہی وہ شعر ہے جس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اے عزیز الحسن آج اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوتا تو میں تجھے انعام میں دے دیتا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر چیز نکل گئی دل سے، حسن کی طلب نکل گئی دل سے، دولت کی طلب نکل گئی دل سے، اپنے دشمنوں کو نیچا دکھانے کی طلب نکل گئی دل سے، ہر گند اندر سے نکل گیا، صاف ہو گیا مولا میرا دل، اب تو آجا میرے دل کے اندر۔ آپ اس کمرے میں نہیں بیٹھتے جہاں غلاظت ہو، پخانہ پڑا ہو، بیٹھنے کو دل چاہے گا؟ تو یہ اتنے پخانے دل میں ہیں تو مولا کیسے آ جائیں گے؟ اللہ کیسے آ جائیں گے؟ اللہ اس دل میں آئیں گے جو دل صاف ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اقبال نے بھی تو اسی کو کہا نا، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی۔ ڈوب تو صحیح اس میں، اب جب ڈوبے گا تو اندر سے جب گٹر کا پانی نظر آئے،
اندر سے جب غلاظت نظر آئے، اندر سے جب تکبر کی گندگی نظر آئے، اندر سے جب حسد اور بغض اناد اور یہ گندگیاں نظر آئیں، کیسے ڈوبو گے؟ اپنی گندگی ہے، تو جب گندگیاں نکل جائیں گی تو پھر ڈوبنے میں بھی مزہ آئے گا، ہے؟ ہاں، تو میرے محترم سامعین، بس میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا، کسی نہ کسی اللہ والے سے ضرور جڑ جاؤ، جس سے آپ کی مناسبت ہے، اہل حق کا جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے جڑ جاؤ، اور انشاءاللہ العزیز جڑنے کی دیر ہے، دل کی صفائی ایٹومیٹک ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی